السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، غزہ میں جاری جنگ کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ یہ جنگ حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے سے شروع ہوئی تھی، جسے امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ تب سے اس جنگ میں کئی اہم موڑ آ چکے ہیں، جن میں بڑی فوجی کارروائیاں اور جنگ رکوانے کے لیے سفارتی اور سیاسی کوششیں شامل ہیں۔ یہ لڑائی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع کی تاریخ کی سب سے بڑی خونریز جنگ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے بعد تباہ ہونے والی عمارتوں کا 4 کروڑ 20 لاکھ ٹن ملبہ پھیلا ہوا ہے۔ غزہ میں پھیلے ملبے کو ٹھکانے لگانے کے لیے $1 ارب سے زائد کا سرمایہ درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق جنگ سے قبل غزہ کی 1,63,000 عمارتوں میں سے 2/3 یا تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے یا تو شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ فلسطینی حکام صحت کے مطابق ملبے کے نیچے لگ بھگ 10,000 لاشیں دبی ہوئی ہے۔ سامعین، غزہ میں غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے جاری دہشت گردی کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ دہشت گردی کا یہ سلسلہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تھا اور اس دوران اب تک 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 17,000 بچے شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ غزہ میں موجود کل بچوں میں سے 2.5% سے زائد اسرائیل کی طرف سے اس 1 سال کے دوران کی جانے والی دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ غزہ میں شہید ہونے والے افراد میں تقریباً 18.5% خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک ہر روز غاصب صہیونی کے ہاتھوں کم از کم 53 بچے، 72 عورتیں اور مرد شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری دہشت گردی کے اس سلسلے کے بند ہونے کے امکانات نہیں دکھ رہے ہیں۔ مسلم ممالک کی طرف سے کی جانے والی مذمتوں اور جارحیت روکنے کے مطالبات کے باوجود غاصب صہیونی کے ہاتھ نہیں رک رہے ہیں اور وہ مسلسل معصوم فلسطینیوں کو شہید کرتے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے جنگ کا دائرہ کار بڑھا کر لبنان اور یمن کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ایران کو بھی بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اس پوری صورتحال میں اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل کا کردار کٹ پتلیوں جیسا ہے، جو امریکہ کے اشاروں پر ناچنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو آج نہیں تو کل اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہر ریاست کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔